السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے سب کی عید الاضحیٰ بھی بہت اچھی گزری ہوگی۔ ہم اپنا اگلا رکوع دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا 35 رکوع 35واں رکوع ہے، آیت ہے 258۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تارا، علم کیا نہیں، تارا دیکھا آپ نے، الذی طرف اس شخص کے حاجہ جو جھگڑا کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان اتاہ اللہ ان کے یعنی جب کہ اتاہ دی ہے اس کو اللہ، آتاہ اللہ دی ہے اس کو اللہ نے، الملک بادشاہت۔ اس قول ابراہیم جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی میرا رب وہ ہے جو یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مردہ کرتا ہے۔ قال کہا اس شخص نے، اس بادشاہ نے، انا احیی میں زندہ کرتا ہوں، وامیت اور میں مارتا ہوں۔ قال ابراہیم کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ پس بے شک اللہ، یاتی لاتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فاتی بہا پس لے آ تو اسے، من المغربی مغرب سے۔ فبہت الذی پس مبہوت رہ گیا وہ شخص، فبہت مبہوت رہ گیا، پریشان ہو گیا، حیران رہ گیا، شرمندہ رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی اور بے شک اور اللہ نہیں ہدایت دیتا، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا وہ، القوم الظالمین ان لوگوں کو جو ظالم ہے، اس قوم کو جو ظالم ہے۔ اس آیت میں جو ذکر ہو رہا ہے نا کہ اس شخص کو نہیں دیکھا جو جھگڑا کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وہ جس کو اللہ نے بادشاہت بھی دی ہوئی ہے۔ یہ جو بادشاہ تھا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بادشاہ جو کہتے خود کو خدا کہلواتا تھا، جس طرح ہسٹری میں نمرود کا ذکر ملتا ہے، تو اس کا جو ذکر ہے یہاں پہ کہ اس حضرت ابراہیم سے اس نے کہا کہ میں زندہ وہ جھگڑا کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، وہ لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا وہ شخص، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے یہ ہسٹری میں واقع ہے کہ اس نے دو لوگوں کو بلایا، ایک کو قتل کرا دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا، اور کہا کہ میں مارتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر تم خدا ہو تو تم مغرب سے نکال لو۔ تو اس پر وہ بے بس ہو گیا اور شرمندہ رہ گیا اور حیران ہو گیا۔ لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ صرف ظلم کی باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں ظالم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس طرح کے خدائی کے دعوے کرنے والے اور اللہ کا انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو فقط ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں میں یعنی کہ صحیح بات کو پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، وہ غلط راستہ پکڑتے ہیں۔ او کالذی یا مانند اس شخص کے جو مرہ گزرا، علی قریۃ اوپر ایک بستی کے، وہی خاویۃ اور وہ اوندھی پڑی تھی، علی عروشہا اوپر اپنی چھتوں کے۔ قال کہا اس شخص نے، انا یحیی کس طرح یحیی زندہ کرے گا، ھذہ اللہ اسے اللہ، بعد موتہا بعد اس کے مرنے کے، فاماتہ اللہ پس موت دے دی اسے، فاماتہ اللہ پس موت دے دی اسے اس شخص کو اللہ نے، 100 عامٍ 100 سال، ثم بعثہ پھر اس نے اٹھایا اسے اللہ نے، یعنی دوبارہ زندہ کیا۔ قال فرمایا، پوچھا، کم لبثت کم کتنا، لبثت تو رہا یا تو ٹھہرا، یعنی تو کتنا عرصہ مردہ رہا۔ قال لبثت یوما کہا میں رہا یا میں ٹھہرا رہا، یوما ایک دن، او بعض یوم یا ایک حصہ دن کا۔ قال بل لبثت 100 فرمایا اللہ نے کہا، بل لبثت بلکہ تو رہا، 100 عامٍ 100 سال، فانظر الی طعامک پس دیکھ، الی طعامک طرف اپنے کھانے کے، وشرابک اور طرف اپنے پینے کے، لم یتسنہ نہیں باسی ہوا وہ، وانظر الی حمارک
اور دیکھ طرف اپنے گدھے کے، وَلِنَجْعَلَكَ اور البتہ بنا دیں گے ہم تم کو، آیَةً لِلنَّاسِ نشانی لوگوں کے لیے، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ اور دیکھ طرف ہڈیوں کے، اس گدھے کی جو ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ اور دیکھ طرف ہڈیوں کے، كَيْفَ نُنشِزُهَا کیسے ہم اکٹھا کریں گے اسے، ثُمَّ نَكْسُوهَا پھر ہم چڑھاتے ہیں اس پر لحمن گوشت، فلما پس جب تبینہ لہو واضح ہو گیا اس کے لیے، یعنی اس شخص کے لیے، قال اعلم کہا میں جانتا ہوں، ان اللہ کہ بے شک اللہ، علی کل اوپر ہر چیز کے، علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، قدیر قادر ہے۔ یہ آیت ہے اس میں صرف ایک بستی کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں چونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایک شخص کی، وہ اللہ سے ہم کلام بھی ہو رہا ہے، تو وہ ایک عام انسان تو ہو نہیں سکتا، چونکہ 1,24,000 پیغمبر آئے اور ہمیں بہت کم کا ذکر ملتا ہے، تو یہ بھی اس کے بارے میں بھی کہ کوئی نبی ہوگا یا کوئی بہت پہنچا ہوا اللہ کا بندہ جس سے اللہ نے کلام کیا، لیکن مقصد واقعہ بتانا نہیں ہے، مقصد بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، وہ چاہے گل سڑ گئے ہوں، چاہے آپ جلا دیں، چاہے انہیں دفنا دیں، وہ جہاں بھی ہوں گے، جس بھی حال میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ کہ یہ مثال صرف دی جا رہی ہے کہ ایک ایسی بستی تھی جو کہ بالکل اوندھی پڑی تھی، اس کی روایات میں اس کے جو ہے زیادہ اس کے ریفرنس نہیں کہیں بھی ملتے ہیں، کچھ ایک جگہ ہے کہ یہ کوئی بستی جو تھی جس کے اوپر کسی نے جنگ سے چڑھا کر کے اسے برباد کر دیا تھا سارا، تو لیکن یہ کہ قرآن میں ایسی آپ کو اس کی کوئی تفسیر نہیں ملتی ہے، تو اس لیے مقصد جو ہے وہ بات ہدایت کی بات کی طرف، نصیحت کی بات بتانا مقصد ہے، کہ جو ہے ایک ایسی بستی جو بالکل ختم ہو چکی تھی، وہاں سے ایک شخص گزرا اور اس نے کہا کہ یہ تو ختم ہو گئی ہے، اس کو اللہ کیسے اٹھائے گا؟ وہ چونکہ کوئی اللہ کا اتنا پہنچا ہوا بندہ تھا یا نبی تھا، جو کہ جس سے پھر اللہ نے پوچھا کہ اللہ جب اس کے ذہن میں یہ سوال آیا تو تجسس میں تو اللہ نے اس کو کھول دیا، اس کے سامنے واضح کیا اس کو ہدایت دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی 100 سال کے لیے، اور جب 100 سال بعد اٹھایا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا وقت کا، اس نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا، پھر اللہ نے اسے بتایا کہ تم 100 سال رہے، لیکن اللہ نے نشانی کے طور پہ اس کے کھانے پینے کی چیزیں کو باسی نہیں ہونے دیا تھا، لیکن جو اس کا گدھا تھا وہ گل سڑ کر ہڈیاں بن چکا تھا، پھر اللہ نے اس شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزات دکھانے کے لیے، اپنی قدرت دکھانے کے لیے اس کے گدھے کی ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ ان پہ گوشت چڑھا کر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ کہ دیکھو اس میں سے واضح بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ سب بندوں کو اٹھائیں گے اور سب اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے، تو کون کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس کو یہ سوچنے، لوگوں کا یہ سوچنا کہ اللہ کیسے دوبارہ اٹھائے گا، یہ ایک بے تکی بات ہے، کہ یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بار بار لوگوں کو جو ہے قرآن میں واقعات اور مختلف پچھلی بھی کتابیں جو ہیں ان میں ہر جگہ جو ہے وہ آخرت کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر طاقت بالکل قادر ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے سب کو، اور کوئی کجا گل سڑ گیا ہے، مر گیا ہے، جہاں بھی ہے، لیکن قیامت ان سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارنی مجھے دکھا، کیف تحیی کس طرح تو زندہ کرتا ہے، الموتى مردے کو، کیف تحیی الموتى کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو، قال فرمایا اللہ نے، اولم کیا نہیں، تؤمن تو ایمان رکھتا، قال کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بلا کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن اور لیکن اطمینان کے لیے، قلبی میرے دل کے، قال فخذ اربعۃ من الطیر، قال فرمایا اللہ نے، فخذ پس لے، اربعۃ 4 من الطیر پرندوں میں سے، فصرہن پس مانوس کر انہیں، الیکا طرف اپنی، ثم اجعل پھر رکھ دو، علی کل جبل اوپر ہر پہاڑ کے، منہن اس میں سے، جزءاً حصہ، اس کے ان کے حصہ پرندوں کے، ثم ادعوہن پھر بلاؤ انہیں، ثم ادعوہن پھر بلاؤ انہیں،
یاتینا کا سعیا، وہ آ جائیں گے تمہارے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے، صحیح کوشش صحیح کرنا ہوتا ہے، بھاگنا دوڑنا۔ یاتینا کا سعیا، وہ آ جائیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ وعلم، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم، بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پوچھا کہ آپ ایمان نہیں رکھتے، تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں بالکل ایمان رکھتا ہوں اللہ پاک آپ پر، لیکن اپنے اطمینان قلب کے لیے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لے کے انہیں خود سے مانوس کریں، پھر ان میں سے ایک حصہ جو ہے یعنی ان کو کاٹ کے ان کا حصہ جو ہر پہاڑ پہ رکھے اور پھر انہیں بلائیں اپنی طرف۔ تو جو ہے وہ جب انہوں نے پکارا تو وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتایا حضرت ابراہیم کو کہ ایون کوئی جاندار ہے اس کے جسم کے حصے بھی کئی کئی ہیں، تو یعنی یہ نہیں کہ ایک جگہ گلے پڑے سڑے ہیں، ایک جگہ دفن ہیں، یا ایک جگہ اس کے جسم کے حصے بھی کئی ہو کے کہیں نہ کہیں ادھر ادھر پڑے ہیں دور دور، تو جب وہ انہیں اللہ چاہے گا تو ان سب کو ان کے حصوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ ان کو زندہ کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بہرحال حق قیامت کے دن اللہ نے برحق بنایا ہے، جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب کتاب لے گا، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ تم میں سے جو کون ہے جو سب سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو وہ جو قیامت کے دن اس کا جو ہمارا جو آپ کہہ لیں کہ جب ہمیں نتیجہ پتہ چلنا ہے ہمارے دن کا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ اٹھانا ہے، وہ برحق دن ہے، اور اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مثالیں بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بہترین آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنا خوف اور ہمارے دلوں کو ہدایت سے روشن کر دے، اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کا خوف رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز سرخرو ہونے والوں میں سے، کامیاب ہونے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو سمجھ آئی ہو، ٹرانسلیشن سمجھ آ گئی ہو یہاں تک، لائک کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ یہ پیغام جو ہدایت کا سب لوگوں تک پہنچے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔